بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کی تفصیل اور تشریح کا بیان ہے، جو کہ سبق نمبر 56 ہے. تو اس کا حاصل آیت کا یہ ہوگا کہ اس آیت میں بھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جو کہ آیت نمبر 11 ہے، اس میں منافقین کی ایک اور قباحت اور برائی کے اوپر زجر ہے. وہ برائی اور قباحت یہ ہے کہ فساد کرتے ہیں اور فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. یعنی کام تو کفریہ اور شرک اور توڑ اور پھوڑ والا، ناجائز اور ظلم والے کام، حرام خوری کے کام کرتے ہیں، لیکن اس کو نام دیتے ہیں اصلاح کا. لوگوں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پھیلاتے ہیں اور قالو کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں. دوسری آیت کے اندر جو عنوان ہے الا انہم هم المفسدون، کہ یہ خود فسادی ہیں لیکن اپنے فساد کو سمجھتے نہیں، یعنی ان کے اندر شعور نہیں ہے. تو آیت میں منافقین کی اس قباحت کے اوپر رد ہے. یہ آیت وَإِذَا عطف کے ساتھ ذکر ہے، یہ ما قبل پر عطف ہے، بما كانوا يكذبون کے اوپر عطف ہے، کیونکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو عذاب کے اسباب کا بیان ہے. ایک سبب یہ ہے کہ بما كانوا يكذبون، کہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. دوسرا سبب یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، معنی کے اعتبار سے حاصل یوں بنے گا کہ عذاب علیم اس لیے ہے کہ یہ فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. یعنی دو قسم کے جرم کرتے ہیں، ایک تو فساد کرتے ہیں اور پھر فساد کو اصلاح کا نام بھی دیتے ہیں. تو وَإِذَا قِيلَ، جب ان سے کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی اسباب فساد جو کہ شرک اور کفر اور منافقت اور حرام خوری اور ظلم زیادتی تخریب کاری وغیرہ ہے، مراد اسباب فساد ہے کہ فساد کے اسباب مت کرو. فی الارض مانا دنیا کے اندر، ارض سے مراد دنیا مراد ہے، کیونکہ آسمان میں تو فساد کر نہیں سکتے، اس لیے فی الارض کا ذکر کیا ہے. تو قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرتے ہیں، یعنی ہم بند ہیں اصلاح کے اندر، اصلاح کے علاوہ کسی اور کام ہم نہیں کرتے، ہمارا جو کام بھی ہے وہ اصلاح میں بند ہے. ہاں، ہمارے علاوہ جو لوگ ہیں وہ فساد کرتے ہیں. گویا کہ صحابہ اکرام کو فسادی کہا ہے اشارتاً اور تعریضاً. لفظ اذا کی تحقیق میں یہ ہے کہ اذا عموم کے لیے ہے کہ جب بھی ان سے کہا جائے، اور کہنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے جو کہ نہیں عن المنکر کرتا ہے، داعی مراد ہے. جب بھی کوئی دعوت دینے والا، کوئی خیر کی بات کہنے والا منافق آدمی سے یہ بات کہتا ہے اور اس کو روکتا ہے کہ یہ فساد نہ کریں، یہ تخریب کاری نہ کریں، یہ حرام خوری، بدعت اور شرک اور کفر، فتنہ فساد، لوگوں کو لڑانا، تو ملک کے اندر یہ کام نہ کرو، تو پھر آگے سے یہ باتیں کرتے ہیں. فساد کا معنی ہے خروج الشیء عن الاستقامت، کوئی چیز استقامت یعنی صحیح حالت ہونے سے نکل جائے. مثلا یہ ہے کہ کوئی میوہ ہے، کوئی خربوزہ ہے، وہ خراب ہو جائے، بدبودار ہو جائے، میوہ بیکار ہو جائے، تو اس کو فساد کہتے ہیں. یعنی چیز اپنی اصلی حالت اور صحیح ہونے والی حالت سے نکل کر خراب ہو گئی ہے، گندی ہو گئی ہے. اور بعض رات نے کہا فساد کا معنی کسی چیز کا بے فائدہ ہو جانا. یہ گویا کہ فساد مقابل ہے صلاح کی. صلاح کا معنی ہے کسی چیز میں اچھائی ہونا، خیر ہونا، بہتری آ جانا. تفسیر سراج منیر کے اندر خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ضروری شے جو ہے اس کو فساد شامل ہے، ہر نقصان دہ والی چیز اس کو فساد کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہر مفید اور فائدہ والی چیز کو صلاح شامل ہے، اصلاح. تو یہاں فساد سے مراد عالم کو خراب کرنا، عالم کے نظام کو تباہ و برباد کرنا. مراد یہ ہے کہ عالم کے اندر اسباب فساد پیدا کرنا.
اسباب فساد کا انشاءاللہ بعد والی آیت کے اندر تذکرہ آ رہا ہے۔ تو قالو سے فساد کو یہ مسمہ کرتے ہیں اصلاح کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ کرتے ہیں فساد اور اس کو نام اصلاح کے دیتے ہیں، اس لیے ان کے اس عظیم جرم کے اوپر تردید ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ حق بات کرو اور صحیح بات کرو، اصلاح کرو، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے حق بات کی، لوگوں کو صحیح بات، قرآن و حدیث کی صحیح بات بتائیں، تو پھر تو لڑائی جھگڑا بنتا ہے، اس لیے بھائی حکمت عملی کے ساتھ منافقت کرتے رہتے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون کے اندر یہاں پر جملے کے اندر حصر ہے، ایک انما کے ساتھ ہے اور ایک جملہ اسمیہ ہے، اور حصر میں تاکید ہے اور اس میں تعریض ہے کہ ہم بند ہیں اصلاح کے اندر، اور مطلب ہمارا غیر جو ہے نا وہ فساد کرتے ہیں، گویا کہ صحابہ اکرام کو اشارے میں وہ فسادی کہہ رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون سے ان کے اوپر تردید ہے، جبکہ منافقین کا ایسا جرم ذکر ہو جو کہ متعدی ہے، یعنی دوسروں پر اٹیک ہے، دوسروں کو برا کہا جا رہا ہے، صحابہ اکرام پر تنقید کی جا رہی ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی خود جواب دیتے ہیں، تو اس لیے الا انہم هم المفسدون سے جواب ہے۔ اس جواب کے اندر چونکہ بہت تاکیدات ہے، اس آیت میں مقصد زجر ہے منافقین کے اوپر، اور زجر ان کے فساد پر ہے کہ یہ خود فسادی ہے، اور تاکید اعلیٰ حرف تنبیہ ہے جو کہ مخاطب کو بیدار کرنے کے لیے۔ جبکہ ایک آدمی فساد کرتا ہے اور پھر اس کو اصلاح کا نام دیتا ہے، تو گویا کہ یہ آدمی تلبیس کر رہا ہے، لوگوں کو غفلت میں ڈال رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ قرآن نے تنبیہ کی ہے کہ او سوئے ہوئے لوگوں، او غافلو، بیدارو، ایسے مفسد آدمی جو کہ فساد کر کے اس کو اصلاح کا نام دیتا ہے، تم بیدار ہو جاؤ، یہ خود فسادی ہے، ہاں اس کی فساد کو سمجھو اور اس پر رد کرو۔ تو یہ اس لیے اعلیٰ حرف تنبیہ ہے، ان تاکید کے لیے ہے، اور ہم ضمیر فصل بھی تاکید کے لیے، المفسدون میں یہ خبر بھی تاکید کے لیے۔ تو یہ بہت ساری تاکیدات ذکر کر کے گویا کہ ان کے بارے میں تردید ہے کہ یہ مصلح نہیں ہو سکتے، یہ فسادی ہے۔ ولیکن لا یشعرون سے یہ دفع الوہم ہے کہ فساد کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اور فساد کو اصلاح کیوں کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو سمجھدار لوگ ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ان کے اندر شعور نہیں ہے، گویا کہ یہ جانور ہیں اور اولئک کالانعام، جانوروں سے بھی پرے ہو چکے ہیں، اس لیے یہ کرتے ہیں فساد اور اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو جاہل ہے، اور جاہل تو معذور ہوتا ہے جب اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس پر ان کا یہ عذر، تو جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں شریعت کی تحقیق نہیں کرتے، شریعت کو سمجھتے نہیں، شریعت حاصل نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ولیکن لا یشعرون، ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ تحقیق الفساد، فساد کی تحقیق یہ ہے کہ لغوی معنی تو ماقبل میں ذکر ہوا کہ کسی چیز کا خراب ہونا، یعنی کسی چیز کے اندر استقامت سے اس کا نکل جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں فساد کہتے ہیں عالم کا خراب ہونا، نظام کا درہم برہم ہو جانا، جیسا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تخریب کاری اور اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہاں فساد سے مراد بالکل یہ فساد نہیں ہے، بلکہ اسباب فساد مراد ہے، اور اسباب فساد وہ 10 ہیں۔ پہلا سبب جو ہے یہ غلبہ کفر اور شرک، کہ جب کفر اور شرک کا غلبہ ہو جائے تو یہ فساد کا سبب ہے۔ سورہ محمد جو آیت نمبر 22 کے اندر ہے، اور دوسرا سبب جو ہے وہ مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت سے، انسان اللہ کے قانون اور شریعت سے ہٹ جائے تو اس سے ملک میں فساد اور بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی، اور تیسرا نمبر پر یہ ہے کہ صرف شرک کرنا، سورہ رعد آیت نمبر 56 کے اندر ہے، یہ بھی سبب فساد ہے کہ انسان صرف شرک کرے۔ اور تیسرے نمبر پر دوسروں کا مال حرام طریقے سے کھانا، اس کو بھی فساد کے سبب میں کہا گیا ہے، سورہ رعد کے اندر ہے، سورہ یوسف ہے آیت نمبر 73 کے اندر ہے۔ پانچویں نمبر فساد جو ہے وہ یتیم کا مال ہیلے سے کھانا، غلط طریقے سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 220 کے اندر ہے۔ اور
چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ لوگوں کی فصل اور نسل کو تباہ کرنا، یعنی انسان کی خوراک کو بھی تباہ کرتا ہے اور انسانیت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215 کے اندر یہ سبب ذکر ہے۔ اسی طرح منع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، یعنی سنت سے، سورہ نمل آیت نمبر 48 کے اندر ہے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ کفر اور گناہ کو کرنا اور لوگوں کے اندر لوگوں کو مرتد کرنا، سورہ صاد آیت نمبر 28 کے اندر ہے۔ اسی طرح قتل و غارت کرنا سورہ مائدہ آیت نمبر 32 کے اندر ہے، اور مومنین کی مدد نہ کرنا اور ان کو بے مدد اور بے سہارا چھوڑنا سورہ انفال آیت نمبر 73 کے اندر ہے۔ گویا کہ یہ اسباب فساد ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو، یعنی کفر نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ اور بدعات نہ کرو، لوگوں کی نسل اور فصل کو تباہ نہ کرو، باقی دھوکہ نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ الا خبردار انہم هم المفسدون، بالکل یہ پکے فسادی ہیں، یعنی یہی حرام کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یتیم کا مال کھاتے ہیں، لوگوں کی نسل اور فصل کو تباہ کرتے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہے، اس لیے وہ فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقت سے اور ان کے اس فساد سے ہمیں حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔